میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا مجھے میرے ساتھ بیٹھو، لیکن یہ مناظرہ ہم سے نہیں کر سکتا، یہ فتنہ آدمی ہے۔ میں نے بھی اپنے کئی خطابات میں اس جیلمی کو چیلنج کیا کہ وہ میدان عمل میں آئے کہ مفتی صاحب کو بھی چاہیے تھوڑا معاملات ان کے پہ ایلیگیشن ان پہ ہے، وہ بھی تھوڑا محتاط رہیں صحابہ کے بارے میں۔ گھر میں کنڈی لگا کے بیٹھ کر بیان کرنا اور بات ہے، میدان عمل میں آنا اور بات ہے۔ جو انجینئر ہے یہ فتنہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور جو دوسرا مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، ان پہ بھی کافی زیادہ ایلیگیشن ہے عظمت صحابہ کے حوالے سے۔ ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ ببانگ دہل رجوع کریں۔ 26 نومبر کو یہ میدان میں نہیں آئے گا۔ 26 نومبر کا مناظرہ ہے مفتی حنیف قریشی اور محمد علی مرزا کے درمیان۔ محمد علی مرزا نے انکار کر دیا اس مناظرے سے، تو پہلے اقرار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جب انکار کر دیا آپ نے۔ آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ پاکستان میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ بندہ روزانہ اقرار بھی کرتا ہے اور منکر بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اداروں کے آگے ریکویسٹ کرتے ہیں اسے لگام ڈالی جائے۔ یہ بہت بڑا پاکستان کے اندر فتنہ ہے اور اس کا کلا کما کیا جائے، اور یہ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو للکارا ہے، میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا مجھے میرے ساتھ بیٹھو، لیکن یہ مناظرہ ہم سے نہیں کر سکتا، یہ فتنہ آدمی ہے۔ اللہ اس کے فتنے سے پورے پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ 26 نومبر کو یہ میدان میں نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا۔ اگر مفتی صاحب اور ایک مناظرہ انجینئر کے درمیان ہو جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہے بڑے مفتی حنیف قریشی صاحب، تو کیا جو ہے وہ مناظرہ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ وہ سامنا نہیں کر سکے گا یا جوابات نہیں دے سکے گا مفتی صاحب کے؟ نہیں، وہ مفتی صاحب کا جواب کیا دے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب کو بھی چاہیے تھوڑا معاملات ان کے پہ ایلیگیشن ان پہ ہے، وہ بھی تھوڑا محتاط رہیں صحابہ کے بارے میں، لہٰذا جو انجینئر ہے یہ فتنہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ 26 نومبر کا مناظرہ ہے، آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو 26 نومبر کا یہ مناظرہ انجینئر محمد علی مرزا سے ہے، اس کو بڑے سارے علماء نے چیلنج کیا ہے۔ میں نے بھی اپنے کئی خطابات میں اس جیلمی کو چیلنج کیا کہ وہ میدان عمل میں آئے۔ گھر میں کنڈی لگا کے بیٹھ کر بیان کرنا اور بات ہے، میدان عمل میں آنا اور بات ہے۔ اور جو دوسرا مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، ان پہ بھی کافی زیادہ ایلیگیشن ہے عظمت صحابہ کے حوالے سے۔ ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ ببانگ دہل رجوع کریں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت کی عظمت کا پرچار کریں، اور ان کے مقابلے میں وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ علماء حقہ کے مقابلے میں انجینئر محمد علی مرزا میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی عالم ربانی کا مقابلہ کر سکے۔ ہاں، علماء سو کا مقابلہ تو وہ کر سکتا ہے، لیکن علماء ربانیین کا مقابلہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ بند کمرے میں بیٹھ کر کس موضوع پر جو ہے وہ مناظرہ ہو رہا ہے، یہ آپ ذرا بتا دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل دے، اور نہیں ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ابھی وہ موضوع خود انتخاب ہے کیا سر؟ اس کے اوپر بہت زیادہ ایلیگیشن ہے انجینئر محمد علی مرزا پہ، بہت زیادہ مذہب کے حوالے سے، مطلب وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور میں تو اسے کہوں گا، وہ طلباء جو ہیں نا وہ کتاب پڑھتے ہیں، اس میں ایک مصنف ہے ابو زید سروجی، جو رنگ بدلتا ہے، یہ رنگ بدلنے والی ایک گرگٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اس کا نہ تو کوئی ذاتی عقیدہ ہے کہ کس عقیدے سے ہے، کس مسلک سے ہے، اور بات کر لیتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس کی بات چل رہی تھی میرا 26 نومبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا، خود ہی وہ کہہ رہا ہے۔ اب وہ بیگی بلی کی طرح بھاگے گا انشاءاللہ، علماء حق کا مقابلہ نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا۔ فلسطین سر اس وقت مین جو ٹاپک ہے، تمام مسلمانوں کے سینے پر جو ہے وہ خنجر برسا دیے گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں تو صورتحال کتنی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ پورے فلسطین کو راکھ کا ڈھیر بنایا جائے، اور اس کی تیاری ہے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مسلم ممالک مل کر جو OIC کا اجلاس بلاتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، کیا اس طرح فلسطین کو اسرائیل کو لگام ڈالی جا سکتی ہے، امریکہ کو لگام ڈالی جا سکتی ہے، فرانس کو؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو کیا پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑا؟ پاکستان کو ضرور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کا قافلہ مبارک گزر رہا تھا، مقام ہجر پہ وہ قافلہ ٹھہرا، تو وہاں پر ظالموں کی بستی کے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندا صحابہ نے، حضور نے منع فرمایا تم اس سے پانی نہ لو، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے قوم سمود کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، بابرکت پانی ہے، وہاں سے لو۔ یعنی ظالموں کی اشیاء کا بائیکاٹ بھی ہمیں کرنا ہوگا، اور بالخصوص میں امت مسلمہ کے جتنے لیڈر ہیں، امت مسلمہ کے 56-57 اسلامی ممالک کے، یہ جتنی چیزیں ہیں
یہ کوکا کولا ہے, میکڈونلڈ ہے, لو کے بسکٹ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جتنی, یہ کولگیٹ کا یہ ٹینک, یہ ساری چیزیں ہم استعمال ہو رہی ہیں. کیا میرے بھائی اگر ہم انہیں استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہم زندہ نہیں رہیں گے؟ پاکستانی مصنوعات کو ہم فروغ دیں نا, اپنے ملک کو فروغ دیں. اور میں اپنے اور قرآن پاک کا فیصلہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, اے ایمان والو یہودی اور نصرانی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور میں امت مسلمہ کے 56-57 ان ممالک کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کا کام مذمت کرنا نہیں ہے, آپ کا کام ہے مرمت کرنا. ملک پاکستان کے اداروں سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, چونکہ فلسطین بلاد انبیاء ہے, سرزمین انبیاء ہے, اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہے اور قیامت تک رہے گا. اور قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اگر ہماری جانیں جاتی ہیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے حکمران کو اقدام تو کریں نا, قدم اٹھائیں, تو پھر دیکھیں ہم میدان عمل میں نظر آتے ہیں. ہم تو حکومت کے منتظر ہیں نا, وہ پیغام دے, الٹیمیٹم دے, اپنی عوام کے جذبات دیکھیں. ہم الحمدللہ یہ جذبات نہیں ہیں, میں دل کی آواز کہہ رہا ہوں, اپنے بیوی بچے سب کچھ ترک کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور میدان جہاد کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی اپنی امت کو جنگ کے لیے تیار کریں, جہاد کے لیے تیار کریں. آج المیہ یہ ہے کہ جناب سورہ انفال کو نکال دیا گیا نصاب میں سے. آج المیہ یہ ہے کہ جو جہاد کی بات کرتا ہے اسے دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے. سب سے بڑا دہشت گرد عالم کفر ہے, سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل ہے, درندہ ہے, جو آج امت مسلمہ کی بیٹیوں کو نوچ رہا ہے. وہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا, جب اس کی شہادت ہو رہی تھی اس کا باپ ایسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بچے کے بارے میں رسول اللہ سے شکایت کروں گا. کیا نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا, بتاؤ آپ کے ہوتے ہوئے میرے غلاموں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا, آپ کے ہوتے ہوئے میری ناموس سے رسالت پہ حملہ ہو گیا, آپ کدھر گئے تھے؟ ہم نے یہ داڑیاں جو رکھی ہیں, یہ پگڑیاں پہنی ہیں, یہ فقط رسول اللہ کے لیے ہیں. اگر کوئی کمینہ حضور کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم چھپ کر کے جی میں اس کی بھی سن لیتا ہوں, اس کی بھی سن لیتا ہوں. نہیں بھائی, ہم تو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگرچہ مفتی صاحب متنازع شخصیت ہے لیکن وہ ان کے سامنے نہیں آئے گا. بالکل. لاسٹ میں جو فلسطین پہ مسلمان بہنوں بھائیوں بچوں پر ظلم ہو رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے 1 مہینہ تقریباً ہو چکا ہے, غزہ جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے, مسلمانوں کے چیتھڑے اڑ چکے ہیں, ان پہ بارود بم سب کچھ آزمایا جا رہا ہے, تو کیا حل ہونا چاہیے؟ اب مسلمان ممالک بھی اکٹھے ہوتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں نکل پا رہا, چاہے سعودی عرب آ جائے, ترکی آ جائے, پاکستان کی طرف سے صرف احتجاج ہوتا ہے, باقی کوئی حل نہیں نکلا. حل کیا ہے اس چیز کا؟ حال اس کا یہی ہے کہ جتنے بھی مسلم حکمران ہیں ان کو غیرت کی گولیاں کھانی چاہیے اور ایک میٹنگ بلائیں. اب تو وہ نہتے فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو آپ کی شکایت لگانی ہے. کیا ہم سب بانجھ ہو گئے ہیں امت مسلمہ؟ کیا ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سارے فلسطین کا ساتھ دیں اور صفحہ ہستی سے اسرائیل کو کلا کما اور اس کا نام و نشان ہی مٹا دیں. اس لیے ہم بھی رو رہے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں کوئی حکمران نہیں بول رہا, سارے امریکہ کے آگے لیٹ گئے ہیں. اللہ ہمیں فلسطین کے بارے میں سٹینڈ لینے کی سب مسلمانوں کو توفیق جمیل عطا فرمائے. آمین جی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں اس پہ؟ جی بسم اللہ, پوچھیں آپ. مجھے تو سر ایک تو فلسطین پہ پہلا سوال ہے. چلے بابا جی کی زندگی سے سٹارٹ کرتے ہیں, کب ملاقات ہوئی ان سے اور پھر اس وقت جذبات کیا تھے, احساسات کیا تھے, وہ واقعہ سر بتائیے. جی, ہم قبلہ امیر المجاہدین استاذ العلماء حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ سے میری فرسٹ ملاقات 2004 میں ہوئی تھی اور اس وقت سے لے کر تحریک فدایان ختم نبوت میں بھی ساتھ تھے, اب بھی ساتھ ہیں, اور زندگی کے آخری سانس تک ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے اور اس مشن کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا مجھے بتائیں, جو علامہ صاحب بہت شکریہ جی,